بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو پاکستان افیئر کے ٹاپک ایگریکلچر کے اوپر ہے، تو ہم اس میں ایگریکلچر کو جو ہے وہ ٹوٹلی ڈسکس کریں گے کہ واٹ از ایگریکلچر۔ تو اس کی ڈیفینیشن سے آغاز کرتے ہیں کہ ایگریکلچر کیا ہے۔ ایگریکلچر جو ہے وہ پریکٹس آف فارمنگ انکلوڈ کلٹیویشن آف دا سوائل فار دا گروئنگ آف کراپس اینڈ دا ریئرنگ آف دا اینیملس ٹو پرووائڈ فوڈ وولز اینڈ ادر پروڈکٹس۔ ہم فارمنگ کی پریکٹس کرتے ہیں جس میں ہم زمین کی کاشت کرتے ہیں فصلیں اگانے کے لیے، جانوروں کو خوراک، وول اور ادر پروڈکٹس مہیا کرنے کے لیے۔ یہ تو تھی اس کی ڈیفینیشن ایگریکلچر کی۔ ایگری اور کلچر جو ہے وہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہوا ہے۔ کلچر جو ہوتا ہے وہ آپ کی جیوگرافیکل لوکیشن کے حساب سے جو چیزیں آپ کے علاقے کو سوٹ کرتی ہیں آپ اس کی ڈیولپمنٹ کرتے ہو۔ ہسٹری آف ایگریکلچر، ایگریکلچر کی ہسٹری کیا ہے؟ ہسٹری ایگریکلچر کی یہ ہے کہ 9,500 قبل مسیح 9500 قبل مسیح میں نیولتھک جو فاؤنڈر تھے جنہوں نے فصل کی بنیاد رکھی، پہلی دفعہ اگر فصلیں کسی نے اگائی تھی یا کوئی فارمر تھے ان کو نیولتھک فاؤنڈر کہتے تھے۔ انہوں نے جو ہے وہ سب سے پہلے ایمر ویٹ اگائی، یہ بھی کوئی گندم کی قسم ہے، پھر این کارن ویٹ، یہ بھی گندم کی قسم ہے، اس کے بعد ہلڈ بارلے، یہ بھی ایک فصل ہے، پھر اس کے بعد پیس، یہ جو پھلیاں وغیرہ ہوتی ہیں یہ مٹر کے دانے جس میں سے، لینٹلز دالیں وغیرہ، بیٹر وچ یہ امبلی وغیرہ جو کے پودے ہوتے ہیں، چک بیس یہ چنے وغیرہ۔ تو سب سے پہلی دفعہ ان کی کاشت جو ہے وہ ساؤتھ ویسٹ ایشیا میں کی گئی تھی۔ اس کے بعد چائنا کی سویلائزیشن آئی، تو چائنا کی سویلائزیشن میں سب سے پہلے جو ہے وہ چاول کاشت کیا گیا 11,500 قبل مسیح سے 6200 قبل مسیح تک۔ اس کے بعد مونگی کی دال، سویابین یہاں پر کاشت کیا گیا۔ پھر جو ہے وہ نیو گنیا ایک ملک ہے، وہاں پر شوگر کین گنے کی کاشت سب سے پہلے وہاں پر ہوئی۔ پھر روٹ ویجیٹیبلز کلٹیویٹڈ ان نیو گنیا تقریباً 7000 کے قبل مسیح کے قریب۔ یعنی جو ہے میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جو فصلوں کا آغاز ہوا ہے، کون سی فصل کا کن ملکوں میں آغاز ہوا، اور پھر اس کے بعد ہم اس کو پاکستان میں ڈسکس کریں گے ہمارا ملک کون سی چیزیں اگاتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ کیلے کی جو ہے وہ فصل کا آغاز جو ہے وہ 8,000 سے 5,000 قبل مسیح کے قریب ہوا۔ یہ ہوا جی پاپو نیو گنیا میں۔ اس کے بعد جو کاٹن کی جو کاشت ہے وہ پیرو میں ہوئی سب سے پہلی دفعہ 3600 قبل مسیح میں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جانوروں کا جو ہم فصلوں میں یوز کرتے ہیں یا جو کلٹیویشن کے لیے ہم جانور یوز کرتے ہیں ان کا آغاز کس زمانے میں ہے۔ سب سے پہلی دفعہ پگ یعنی سور کا جو استعمال ہے یا جس کو ہم خنزیر کہتے ہیں، اس کا میزوپوٹامیا ایک سویلائزیشن ہے، اس میں 13,000 قبل مسیح میں سب سے پہلی دفعہ اس کو فصلوں میں یوز کیا گیا۔ اس کے بعد شیپ بھیڑ کا 11,000 سے 9,000 قبل مسیح کا اس کے بعد استعمال کیا گیا۔ پہلے پگ پھر شیپ آئی، پھر کیٹل یہ جو ہمارے بیل وغیرہ ہیں ان کا جو استعمال ہم نے یوز کیا وہ کب کس زمانے میں ہوا؟ یہ ہوا 8500 قبل مسیح میں، جس کو ہمارے آج کا ماڈرن ترکی اور پاکستان ہے، یہاں پر جو ہے وہ کیٹل کا استعمال ہونا شروع ہوا۔ پھر کیمل کا استعمال جو ہے وہ 3000 قبل مسیح میں ہوا۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہسٹری تھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ قریب جو ہے وہ 17ویں سے لے کے 19ویں صدی تک جو ہے وہ آہستہ آہستہ ترقی ہوئی۔ تو ترقی ہونے کے بعد جس وقت انڈسٹریل ریولوشن آیا ہے یورپ کے اندر، تو سسٹم چینج ہو گیا کلٹیویشن کا۔ جہاں ہم جو ہے وہ جانور استعمال کر رہے تھے وہاں ہم جو ہے وہ مشین ماڈرنائزیشن کی طرف آ گئے۔ پھر ہم نے جو ہے وہ پیسٹیسائڈز یوز کرنی شروع کر دی، فرٹیلائزرز کھادیں یوز کرنی شروع کر دی، ٹھیک ہے جی، یا لیٹسٹ مشین بھی یوز کی۔ پھر ہم گرین ریولوشن کی طرف آ گئے، پھر ہم GMD کراپس جینیٹیکل موڈیفائڈ کراپس کی طرف آ گئے، پھر ہم نے ٹیکس اینڈ سبسڈیز کا نظام اسی زمانے میں جو ہے وہ انٹروڈیوس کروانا شروع کیا، ٹھیک ہے جی۔ اس نے جو ہے وہ سوائل کے انوائرمنٹل اور ہیلتھ پرابلم جو ہے وہ کریٹ کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی پاکستان کی جو ہے وہ ایگریکلچر بیک بون ہے۔ یہاں پر جو میجر فصلیں ہوتی ہیں وہ گندم ہے، چنے کی فصل ہے، گنے کی فصل ہے اور کپاس ہوتی ہے، یہ ہماری جو ہے وہ، اور چاول، یہ ہماری میجر فصلیں ہیں۔ اور یہ ہمارے ملک کے GDP کے اندر جو ہے وہ تقریباً 24.5 سے لے کے 30% تک ہمارے GDP کو یہ سپورٹ کرتے ہیں یہاں پر، اور ہمارے ملک کے جو ہے وہ 70% لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں،
ٹھیک ہے جی. اور ہمارے ملک کا 200 ملین ہیکٹر میں سے صرف 20 ملین جو ہے وہ قابل کاشت ہے. باقی کچھ رقبہ ایسا ہے جو ہے وہ سیم و تھور زدہ ہے یا سیم زدہ رقبہ ہے جس میں نمکیات کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور یہ رقبہ پنجاب اور سندھ کے ایریے میں ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہماری جو ہے وہ پاکستان کا تھا اور چلتا ہے، اور اس سے ہماری ایگریکلچر کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری اور بہت ساری انڈسٹری جو ہے وہ چلتی ہے، جو گھریلو لیول پہ چل رہی ہے یا بڑے لیول پر چل رہی ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے جو ہے وہ ٹیکسٹائل میں ایشو کیا ہے. ایک تو ہم جو ہے وہ اولڈ ٹولز یوز کر رہے، ابھی بھی ہمارے کئی جو ہے وہ جگہ پر ہے جہاں پر ابھی بھی بیلوں سے جو ہے وہ فصل کی کلٹیویشن کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم بہت پیچھے رہ رہے ہیں. پھر ہم ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے ڈیٹ کے نیچے ہیں. یہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کس طرح جو ہے وہ ایگریکلچر پر امپلیمنٹ ہوتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح امپلیمنٹ ہوتا ہے. جس وقت ہم کسی ملک سے جو ہے وہ قرضہ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اپنے ملک کی کرنسی کا آپ ڈی ویلیو کریں. ٹھیک ہے جی. ڈی ویلیو کرنے کے بعد آپ ملک کے اندر جو ہے وہ ملٹی انٹرنیشنل کمپنیوں کا گیٹ کھولیں. جیسی ملٹی انٹرنیشنل کمپنی آتی ہیں پھر آپ کہتے ہیں جی پرائیویٹائزیشن کی طرف آ جائیں. جی پرائیویٹائزیشن کی طرف آتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی سبسڈیز بند کر دیں. اب ڈی ویلیو کیا ہے جی؟ ڈی ویلیو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے روپے کی قیمت کر دیں. اب ہمارا جو ہے وہ جس وقت پاکستان بنا، ہمارا 1 روپیہ ان کے جو ہے وہ $1 کے برابر تھا. جیسے جیسے ہم نے روپے کی قیمت کم کی تو جو ہے وہ اب ہمارے مسائل دیکھیں. اب ہمیں $1 کو ان کے $1 کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں 100 گنا محنت کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی اپنا جو ہے وہ 100 چیزیں دینی پڑتی ہیں، وہاں سے ایک چیز آتی ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح جس وقت ہم جو ہے وہ وہاں سے کوئی چیز امپورٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو بھی ہم جو ہے وہ 100 چیزیں دیتے ہیں تو ایک چیز آتی ہے. یہاں سے بھی اپنی اجرت جو ہے وہ جب وہ مال خریدتے ہیں تو ہم زیادہ دیتے ہیں تو وہ ہمیں پیسے کم دیتے ہیں. یعنی تو یہ ان کا ایک جو ہے وہ جال ہے. دوسرا، ملٹی انٹرنیشنل کمپنی کیا ہے؟ ملٹی انٹرنیشنل ہائی کوالٹی کا مال تیار کرتی ہے. ہائی کوالٹی کا مال تیار کرتے ہیں کہ جس وقت کہتے ہیں جی کہ آپ نے اگر اپنی ایکسپورٹ اچھی کرنی ہے تو آپ ہائی کوالٹی کا مال تیار کریں. تو ہائی کوالٹی کا مال ایک عام آدمی تو تیار کر نہیں سکتا، تو ان کی جو ہے وہ فصلیں سستے داموں جو ہے وہ یہ کمپنیز لیتی ہیں، اور اسی کو جو ہے وہ کنورٹ کر کے جو ہے وہ جیسے کوئی فوجی دلیہ ہو گیا، اس طرح کی چیزوں ہو گئی، یہ ہائی کوالٹی کو میں کنورٹ کر کے اس کے بعد پھر یہ مہنگے داموں بیچتی ہیں، جس سے جو ہے وہ عام آدمی کو افیکٹ ہوتا ہے. فرض کریں لیٹس سپورٹ ہمارے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ کیچپ بنانی ہو، اگر کسی کی ٹماٹر کی، اس میں ہائی کوالٹی کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن نہیں، وہ جو ہے نا وہ آپ نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، وہ آئیں گے، وہ ٹماٹر کو جو ہے وہ نیشنل کے برانڈ میں کنورٹ کر کے دیں گے تو پھر مہنگا بیچیں گے آپ کو. مال سستا لیں گے، نیشنل ٹریٹمنٹ لیں گے ملک کے اندر، ٹھیک ہے جی، اور جو ہے وہ آپ کو مال مہنگا بیچیں گے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سبسڈی بند کر دیں گے اس کی. جس وقت جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ کسی چیز پر سبسڈی دے رہی ہوتی ہے تو کسان کے اخراجات کم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جب آئی ایم ایف کہتا ہے یا ورلڈ بینک کہتا ہے آپ سبسڈی کم کر دیں، جس وقت سبسڈی کم کر دی جاتی ہے تو آپ کے ملک کی چیز مہنگی تیار ہوتی ہے. فرض کریں ہمارے ملک میں گندم جو ہے وہ 900 روپے من تیار ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو بدلے میں جو ہے وہ انڈیا کیا کر رہا ہے، وہ 900 روپے من کی بجائے جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ ہمارے سے ڈور اسٹیپ پہ جو ہے وہ 400 روپے من لے لیں یا 600 روپے من لے لیں. تو پھر کیا کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی باہر سے جو ہے وہ چیز کو امپورٹ کر لیں، اپنے ملک کی نہ لیں. اب وہ جس غریب نے یا جو مڈل مین کسان نے یہ چیز اگائی ہے وہ کدھر جائے گا؟ وہ پہلے چکر میں ہی صاف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس طرح جو ہے یہ ملکوں میں نقصان پہنچاتے ہیں، اور یہ ہمارا ایک بہت بڑا ایشو ہے. پھر جو ہے وہ سبسڈی یہ کاٹ لیں گے، بجلی پہ کاٹیں گے، کھادوں پر کاٹیں گے، یہ اس طرح کی چیزیں جو کہ ڈائریکٹ ان پٹ ہیں اس کی. پھر جو ہے وہ کاسٹ جو ہے وہ ایگریکلچر پر زیادہ ہے. فرٹیلائزر ہماری مہنگی ہے، واٹر ہمارا مہنگا ہے، پانی ہمارا جو ہے وہ ٹیوب ویل والا مہنگا ہے، کہیں 600 روپے گھنٹہ، کہیں 500 روپے گھنٹہ، کہیں 700 روپے گھنٹہ. یہ بھی ہائیلی افیکٹ کرتا ہے. الیکٹریسٹی کا ایشو ہے. پھر ہمارا جو ہے وہ پانی، ہم جو انڈیا سے پانی آتا ہے ہمارے پاس وہ ایک سستا سورس ہے، اس سے ہماری پاور جنریشن ہوتی ہے. پاور کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہماری زیادہ سے زیادہ ایگریکلچر جو ہے وہ اس سے پروموٹ ہو سکتی ہے. لیکن ہمارے جو ہے وہ تعلقات اچھے نہیں ہیں انڈیا کے ساتھ. یہ انڈیا ہمارے ساتھ تعلقات اچھے نہیں رکھنا چاہتا. کیوں؟ پاکستان ایک ایگریکلچر لینڈ ہے تاکہ اس کو جو ہے وہ خراب کریں. پھر ہم سب اسٹینڈرڈ میڈیسن یوز کرتے ہیں یا پیسٹیسائڈ یوز کرتے ہیں. ہمارے ملک میں ہر آدمی جو ہے وہ منافع کے چکر میں رہتا ہے اور وہ غیر معیاری پیسٹیسائڈ بیچ کے جو ہے وہ ہمارے ملک کی فصلوں کو تباہ کرتے ہیں. جہاں کہ انہوں نے
جو ہے وہ پیسٹیسائڈ جو ہے انہوں نے پیسٹ کو کیا مارنا، الٹا وہ ان کو جرمینیٹ کرتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے تعلیم کا فقدان ہے، لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، جو پرانا سسٹم چل رہا ہے اسی کو لے رہے ہیں۔ پھر جو ہے وہ اب جو ہمارے ملک میں جو زیادہ سے زیادہ کالونی وہ بن رہی ہیں ہاؤسنگ سوسائٹی، اس سے کیا ہو رہا ہے، ہماری ایگریکلچر کم ہو رہی ہے، جو ہمارا پانی تھا وہ جو ہے آگے چلے گیا ہے، یعنی پانی کی قلت ہو گئی ہے، اور جو ہے وہ ہم کاسٹ جو ایریا کرتے تھے وہ کم ہوتا چلے گیا۔ پھر فارمر ان ایجوکیٹڈ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، ان پڑھ آدمی ہے، جیسے کسی نے کہہ دیا ویسے وہ لگ گیا۔ اس کے بعد جو ہماری فنڈامنٹل نیڈس وہ گورنمنٹ ہی نہیں پرووائڈ کرتی ہے ہمیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر سب سٹینڈرڈس ہے، غیر معیاری اشیاء ملتی ہیں۔ پھر جو ہے وہ ڈیفیکلٹیز ان ایکسیس آف ڈیٹ، گورنمنٹ نے اگر جو ہے وہ کوئی بینک بنائے ہیں ڈیٹ دینے کے لیے تو اس میں بھی منوپلی ہے، کسی کو دے رہے ہیں کسی کو نہیں دے رہے ہیں، تو یہ بھی ایک ایشو بنا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد لمیٹڈ ایریا فار ایگریکلچر، لمیٹڈ ایریا سے ایگریکلچر سے یہ مراد ہے کہ ہمارے ملک میں زیادہ تر فیوڈلزم لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کے پاس بہت ساری زمین ہے، وہ جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو کاشت نہیں کرنے دیتے، فارغ زمین پڑی ہوئی ہے، یہ بھی ایک ایشو ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ سیم والی زمین ہے، سیم والی زمین بھی جو ہے وہ کاشت کے قابل نہیں ہے، گورنمنٹ اس کے لیے بھی کچھ نہیں کر رہی ہے۔ ابھی بھی ہم اولڈ سسٹم آف ٹرانسپورٹیشن یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر فلڈ جو ہے وہ ڈسٹرائے ہماری کھڑی فصلوں کو کیسے تباہ کرتے ہیں، جس وقت ہم فرٹیلائزر یوز کرتے ہیں، کھادیں، جو ہماری کھادیں ہیں وہ ہماری زمین کو سخت کرتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ میں بایو کھاد فرٹیلائزر کی بات نہیں کر رہا، یہ وہ فرٹیلائزر جیسے ہماری پاک ارب فرٹیلائزر، اس طرح کی جو آرٹیفیشیل ہم بناتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس میں کیا ہوتا ہے، یہ زمین کو سخت کرتی ہے۔ جیسے زمین سخت ہوتی ہے، جب باہر سے کچھ سیلاب آتے ہیں تو وہ سیلاب زمین میں تو ابزارو نہیں ہوتا، تو شہروں کی طرف آتا ہے، پھر وہ فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ایک یہ بھی آتا ہے، یہ کھادوں سے آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے ہمارے ملک میں۔ کلائمیٹ چینج کیسے ہو رہا ہے جی؟ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے انڈسٹری کی وجہ سے، جس کی وجہ سے جو فصلیں ہمارے ملک میں پہلے ہوتی تھی اب وہ نہیں ہوتی ہیں۔ پھر بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے ملک میں سیلاب آ رہے ہیں، یہ بھی وجہ۔ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ میجرلی افیکٹ کر رہا ہے ہماری ایگریکلچر کو۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایگریکلچر سے ہمارے پالیوشن جو ہے وہ کریٹ ہو رہی ہے، جس وقت ہم پیسٹیسائڈ یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اسپرے یوز کرتے ہیں، آخر یہ کسی پانی میں بھی جاتی ہوں گی۔ پھر ہم کھادیں یوز کرتے ہیں، اب کھادیں جو ہے وہ ایک جانور ہوتا ہے جس کو ہم کینچوا کہتے ہیں، کیڑا ہوتا ہے، کیڑا ٹائپ کہہ لیں اس کو، وہ زمین کو جو ہے وہ نرم کرتا رہتا ہے بار بار اوپر نیچے۔ وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک کیڑا جو ہے وہ سال میں اتنا نرم کرتا ہے کہ ایک سے لے کر 100 لیٹر تک جو ہے وہ پیٹرول ڈیزل کو بچاتا ہے، جو کہ ٹریکٹر نے جو اس کی وہ کرنی ہوتی ہے۔ پھر ہم گندا پانی کنٹامینیٹڈ واٹر جو ہے وہ سپلائی کر رہے ہیں، جو ہمارے یہ جو گھروں سے جو گندا پانی ہمارا یوز ہوتا ہے، ڈومیسٹک واٹر جو ہے وہ سارا فصلوں کو لگ رہا ہے۔ پھر ہمارا لائف سٹاک جو کہ بایو گیس کی صورت میں جو ہے وہ خراب کر رہا ہے اس کو۔ پھر ہیلتھ میں اب ہمارے لوگوں کو بیماریاں کیسے لگ رہی ہیں، یہ جو مختلف بیماری ہیں، جب یہ ہم خوراک اس قسم کی کھائیں گے، جو مائیں جو ہے وہ بچوں کو جب دودھ پلائیں گی، ٹھیک ہے جی، اس سے جو ہے وہ بچے بھی بیمار ہوں گے اور بڑے بھی بیمار ہوں گے۔ پھر ایکویٹک لائف، سمندر کی لائف خراب ہو رہی ہے، ہماری مچھلیاں مر رہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر ہماری بایو ڈائیورسٹی خراب کر دی ہے، جس میں ہمارے جانور مر رہے ہیں، انسان بھی مر رہے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ فشنگ مر رہی ہے۔ پھر پانی آلودہ ہو رہا ہے، پینے کا پانی خراب ہو رہا ہے، ہوائی آلودگی ہو رہی ہے، یہ جو ہماری گرین ہاؤس گیسز ہیں اسی وجہ سے جو ہے وہ یہ خراب کر رہی ہے۔ تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ جس وقت یہ پیسٹیسائڈ، فرٹیلائزر، یہ چیزیں آئی ہیں نا، انہوں نے کام خراب کیا۔ اب ایک نئی چیز انہوں نے متعارف کروائی، اس کو کہتے ہیں جی ایم ڈی کراپس، جینیٹیکلی موڈیفائڈ کراپس۔ جینیٹیکلی موڈیفائڈ کراپس کیا ہوتی ہے کہ ایک بیج سے اتنی پروڈکشن لے لی جائے کہ بیج کی اپنی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ جب آپ ایک بیج سے اتنی پروڈکشن لے لیں گے تو اس کی اپنی طاقت ختم ہو جائے گی، تو اس پر جو ہے وہ ہر قسم کا کیڑا پتنگا جو ہے وہ افیکٹ کرے گا، جس سے جو ہے وہ اس کو نقصان ہوگا۔ فصل کے اندر طاقت نہیں ہوگی، بیج کے اندر طاقت نہیں ہوگی، نہ طاقت ہوگی، وہ برائلر والا حساب ہوگا۔ اچھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس کو امپروو کیسے کر سکتے ہیں۔ امپروو کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ ہمیں فیوڈل سسٹم کو توڑنا ہوگا، کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ لوگوں نے ہزاروں کے حساب سے جو ہے وہ جگہ اپنے قبضے میں لی ہوئی ہے، اور غریب آدمیوں کو اس کا موقع نہیں مل رہا۔ اب انڈیا جو ہے، انڈیا نے اور رشیا نے اپنے ملک سے فیوڈل سسٹم کو ختم کر کے جو ہے وہ لوگوں کو زمینیں اور جائیدادیں دیں، تاکہ لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ کاشت کریں۔
پھر جو ہے وہ ہم اس کو ایک انڈسٹری کے طور پر لیں. ہم نے اس کو انڈسٹری کے طور پر نہیں لیا ہوا, اس کو ایک جو ہے وہ انڈسٹری کے طور پر لیں تاکہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ایگریکلچر ہماری مضبوط ہو, اور لوگ جو ہے اس کو منڈیوں میں لے کے جانے کی بجائے سیدھا انڈسٹری میں لے کے جائیں. پھر ہم زیادہ سے زیادہ ایگریکلچر کی انسٹیٹیوشن بنائیں, جیسے فیصل آباد میں ریسرچ ایگریکلچر ہے, ایگریکلچر یونیورسٹی ہے, پھر پشاور میں ہے. اس طرح زیادہ سے زیادہ بنائیں اور لوگوں کو اویئرنیس دیں. پھر اس کے علاوہ پھر ہم الیکٹریسٹی کی سپلائی جو ہے وہ ہم اس کو تقریباً فری کریں. اب انڈیا کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو انڈیا کی الیکٹریسٹی جو ہے وہ 1 روپے پر یونٹ ہے, جو کہ وہ اپنے ٹیوب ویل والوں یا کاشتکاروں کو دے رہے ہیں, جبکہ ہمارے یہاں جو ہے وہ 8 سے 10 روپے کا یونٹ ہے. ہم کیسے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو وہ ایک یہ وجہ بھی ہے. ہم سستی بجلی سپلائی کریں گے, ٹھیک ہے جی, اور جو ہے وہ لیٹسٹ ٹول کا یوز کریں تاکہ جو ہے وہ کسان کو کسی قسم کے جو ہے وہ پرانے مسائل سامنے نہ آئے, اس سے جو کم وقت میں زیادہ سے زیادہ پروڈکشن لے سکیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم ہیلدی بیج استعمال کریں, ہیلدی سیڈ کا یوز کریں. جیسے کہ میں نے آپ کو جی ایم ڈی کراپس کے بارے میں بتایا, جینیٹیکلی موڈیفائڈ کراپس. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بیج کی فل پروڈکشن لے لی جاتی ہے, بیج اتنا کمزور ہو جاتا ہے تاکہ جو ہے وہ آؤٹ سائڈر پیسٹ وغیرہ اس پر حملہ کرے, اور جو ہے وہ ہمارا الٹا خرچ بڑھتا ہے اس کے اوپر پیسٹی سائڈ کی صورت میں. پھر ہم ماڈرن کمیونیکیشن کریں. ماڈرن کمیونیکیشن سے مراد یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ریڈیو ٹیلی ویژنس پر یا ریڈیو پر ٹیلی ویژن پر ویسے سوشل میڈیا کے استعمال کر کے کسانوں کو اویئرنیس دیں اس چیز کے اوپر. اس کے بعد ہم سٹینڈرڈ پیسٹی سائڈ یوز کریں. ہمارے جو ہے وہ لوگوں نے خود بنا کر جو ہے وہ یا اپنے تجربے کر کے جو ہے وہ بغیر ریسرچ کے پیسٹی سائڈ بنانی شروع کی ہوئی, اس سسٹم کو ختم کیا جائے, ٹھیک ہے جی, اور جو ہے وہ سٹینڈرڈ پیسٹی سائڈ ہوں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم سبسڈی کو بڑھائیں. سبسڈائز کو بڑھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے تاکہ جو ہے وہ کسان کی ان پٹ کم آئے اور جو ہے اس کو پروفٹ ملے, وہ زیادہ سے زیادہ اس کی حوصلہ افزائی ہو. جب چیز ہی مہنگی تیار ہوگی اور مارکیٹ میں بکے گی نہیں, اور باہر سے امپورٹ کرنا چیز سستی ہوگی اور اپنے ملک کی چیز کا تیار کرنا مہنگی ہوگی, تو کیسے کوئی لے گا؟ کسان کا بیڑا غرق ہی ہوگا. اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگوں کو بلا سود قرضہ دیں, جیسے زرعی ترقیاتی بینک نے جو کام کرتا ہے, ہم ان کو فری ڈیٹ دیں اور ان کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیں. اچھا, اس کے بعد اب گورنمنٹ اس کے اوپر کیا پالیسی کر رہی ہے؟ گورنمنٹ اس کے اوپر ایگریکلچر یونیورسٹی بنائی ہوئی ہے گورنمنٹ نے. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ گورنمنٹ کمیونیکیشن کا بھی استعمال کر رہی ہے. گورنمنٹ نے زرعی ترقیاتی بینک بھی بنائے ہیں, اور پھر جو ہے وہ سٹاپنگ کر رہی ہے سیم زیادہ لینڈ کو روک رہی ہے, جو قابو پا رہی ہے اس کے اوپر, ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ جو ہے وہ گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے, یہ گورنمنٹ کی کیا جو ہے وہ اس کے اوپر پالیسی ہے؟ جو ہمارا بجٹ ہے, جو جی ڈی پی ہمارے بجٹ کا ہے, اس کو بھی اس کے اوپر بڑھائے. انڈیا کے مقابلے میں ہمارا بجٹ کم ہے. انڈیا کے جو ہے وہ پرائم منسٹر نے ایک اپنی تقریر میں کہا, میں نے اس تقریر کو سنا تو انہوں نے اس میں کہا کہ پر ڈراپ مور کراپ, ٹھیک ہے جی, ایک قطرہ اتنی ہی جو ہے وہ جتنے قطرے پانی کے زیادہ اتنی فصل زیادہ. تو اس کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو ہمارا پانی جو کشمیر سائڈ سے آتا ہے, جو انڈیا جس پر کنٹرول کر رہا ہے, اس کو بہتر کرے, لوگوں کو پانی سستا ملے. اور جب وہاں سے پانی فری آئے گا, بجلی پانی سے پیدا ہوگی, بجلی سستی دنیا کی بجلی پیدا ہوگی, ہماری فصلیں سیراب ہوں گی, ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس پر چیک اینڈ کنٹرول رکھے تاکہ لوگوں کو ہیلتھ کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے, ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ہے وہ ایگریکلچر کا ٹاپک تھا, جس میں میں نے ڈیفینیشن بتائی اور ایگریکلچر کا آغاز بتایا, اور بتایا کہ کون سے پودے جو ہے وہ کس نے جو ہے وہ فروٹ یا سبزیاں سب سے پہلے اگانی شروع کی. پھر اس کے بعد اینیمل کا یوز بتایا, انڈسٹریل ریولیوشن آیا, پھر پاکستان کی ایگریکلچر بتائی, پھر اس کے مسائل بتائے, پھر اس کا میں نے حل بتایا, پھر جو ایگریکلچر کی پالیوشن بتائی, پھر اس کو ہم امپروو کیسے کر سکتے ہیں, تو یہ میں نے بتایا. پھر دنیا کے جو دوسرے ممالک ہیں جیسے انڈیا ہو گیا, امریکہ ہو گیا, یہاں پر جو ہے وہ پر من ہوسٹ بہت زیادہ ہے بنسبت پاکستان کے, تو ہمیں جو ہے وہ اس طرف موو کرنا چاہیے, زیادہ سے زیادہ بیٹرمنٹ کی طرف موو کرنا چاہیے. تو یہ جو ہے وہ میرا لیکچر تھا ایگریکلچر کے اوپر. تھینک یو جو ہے وہ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ جو ہے, اور اللہ حافظ.